عبد الحنان قدری والوں، جس کا رونا چھن گیا، جس کا دل پتھر ہو گیا، وہ تو دنیا میں ہی برباد ہو گیا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ وہ رات ہی کیا جس میں اللہ سے ملاقات نہ ہو، وہ رات ہی کیا جس رات میں محبوب خدا کا حصہ نہ ہو۔ ہائے صبح کیسے ہو گئی، میں نے تو درود شریف رات کے اندھیرے میں نہیں پڑھا۔ ہائے صبح کیسے ہو گئی، میرے تہجد کے سجدوں میں اللہ سے ملاقات نہیں کی۔ یہ رات نہیں تھی، یہ عذاب تھا، عذاب۔ یہ سورج غروب کیوں ہوا، زور عصر مغرب تیر گئی، اللہ اسے پلٹ دے پڑھنوں کا نہیں۔ رات گئی بات گئی، تیرا ایگریمنٹ، تیرا میرا معاہدہ کینسل۔ آجا کل روئے گا، دھکے دوں گا اپنے دروازے سے، یوں پڑا ہوگا پیرالائز ہو کر فالج کے مرض میں ترسے گا، یہاں سے آنسو نکلے گا اور آنسوں سے بتلائے گا مسجد لے جاؤ، تیرے 7 بچوں میں سے کوئی بھی تجھے لے کے نہیں جائے گا۔ آج اس میں جان دی تیرے پیروں میں، تیری ٹانگوں کو اس قابل بنایا، چل کے آیا کر میرے گھر میں۔ حجر مبارک سے تشریف لائے، حجر مبارک سے تشریف، اپنے گھر سے تشریف لائے، پردہ ہٹایا، منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا لوگوں، 3 بندوں کی ضمانت اللہ نے دے لی، 3 بندوں کا ضامن اللہ بن گیا، پہلا وہ، دوسرا وہ، تیسرا وہ۔ پہلی ضمانت یہ، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری ضمانت یہ، دنیا میں اس کا کوئی کام بگڑ گیا اس کا کام بنائے گا۔ تیسری ضمانت یہ، اگر وہ مر گیا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رحمت عالم کا چہرہ دیکھنے لگے، عرض کرنے لگے وہ خوش بختوں والا، وہ کرموں والا، وہ نصیبوں والا، وہ نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا رزق کی تنگیاں دور کرے گا، بگڑے کام اللہ بنائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ شخص جو بھی اپنے گھر کے اندر آئے گا اور آ کر دروازے پہ زور سے کہے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، جو اپنے گھر والوں کو سلام کرے گا اللہ رزق کی تنگیاں بھی دور کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ لیکن مزاج نہیں، آج ذرا آہستہ سے کرنا، یہ نہ سوتے وہ کو اٹھا دو السلام علیکم السلام علیکم۔ اٹھ جا، جنت کا وعدہ ہے، کیا ہوا السلام علیکم، سوتے کو نہیں چھیڑنا۔ صبح بیوی کی آنکھ کھلے، شوہر کی طرف دیکھے، شوہر بیوی کی طرف دیکھے، دونوں ایک دوسرے میں پہل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لیکن جس گھر کے اندر مزاج اٹھنے کے بعد گالی کا ہوگا، سلام کیا کام کرے گا؟ واش روم سے فارغ ہو لیے، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، نہا لیے، نئے کپڑے استری والے پہن لیے، ناشتہ کر لیا۔ اب بیوی کا ایک کام ہے، روٹی پکا کے دی ذمہ داری ہے، انہیں اسے خرچہ دے دیا ذمہ داری ہے، جاتے ہوئے آٹے دال پوچھ لیا تیری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری بیوی پہ رہ گئی، ایک ذمہ داری مرد پہ رہ گئی۔ جب مرد کام کاج کے لیے سائیکل ہاتھ میں لے وے، ریڈی گاڈا ہاتھ میں لے وے، اپنے گھر کی دہلیز پار کرے تو مرد کو چاہیے کیا منہ سے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، مالک کائنات ادھار سودا لے کے آیا، کمپنیوں سے پیسہ لے کے کاروبار کر رہا ہوں، ریڈی کہہ رہا ہوں، ابھی اس لکڑی کے پیسے بھی ترخان کو دینے ہیں، اے اللہ ذرا کرم فرما دینا، تیرے سہارے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ بیوی روٹی چھوڑ دے، کچن چھوڑ دے، بچوں کی تیاری یونیفارم بدلانا چھوڑ دے، جلدی سے دوپٹہ رکھ کر اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے دروازے پر آئے، اسے جاتا دیکھے، شوہر کہہ رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بیوی پیچھے دیکھے اور اسے دور سے دیکھ کے کہ فی امان اللہ،
ہنستا چھوڑ کے گیا تھا، اللہ کرے ہنستا ہی آ کے دیکھے، لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا تھا، اللہ کرے سہاگن ہی آ کے دیکھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ میں نے اپنے شوہر کے کاروبار کو، اس کے پیسے کو، اس کی حلال کمائی کو اور اس کو اللہ تیرے پر بھروسہ کر کے نکال دیا۔ پھر جلدی سے وضو کرے، اگر 8:30 پونے 9 بجے گھر والا جائے تو جلدی سے وضو کرے، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور مصلی پہ بیٹھ کے یوں ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا دے۔ مالک کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، اس بندی کے ہاتھ اٹھانے پر، اس بندی کے رونے پر، جاؤ جاؤ اس کی دکان کھولنے سے پہلے، چابی تالے میں لگانے سے پہلے جاؤ، جلدی چلے جاؤ، میری برکتوں کو، میری رحمتوں کو، میرے فضل کو اس کی دکان کے چاروں طرف کھڑے کر دو، کیونکہ اس کی بیوی نے مجھے رو کے دکھا دیا۔ اور جا کے بتا تیری کمپنیوں سے، تیری ذہانت سے، تیرے کاروبار کی تجارت، تیرے کاروبار کے تجربے سے تجھے رزق نہیں مل رہا، بلکہ چاش کے سجدے تیری بیوی نے کیے، اس کی برکت سے اللہ تجھے رزق دے رہا۔ پہلا وہ شخص جو اپنے گھر میں جائے اور زور سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عادی میں ختم ہو جائے گی، ملازم بھی ہوگا، دھیدیانی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، خالہ ماسی بھی گھر میں ہوگی، اللہ اکبر، اپنا پرایا بھی کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا، جب سلام کرے گا اکڑ ختم ہو جائے گی، بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا تکبر ختم ہو جائے گا، گردن کے اندر جو پیسے کا سریا گڑا ہوا ہے، بار بار سلام کرنے کی وجہ سے سریا خود بخود مڑ جائے گا۔ دوسرا وہ شخص، فرمایا اس کے رزق کا ضامن اللہ، بگڑے کام بنانے کا ضامن اللہ، مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کا ضامن اللہ۔ کون شخص؟ فرمایا جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، مالک کائنات اس کی جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ جو اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنے بچے، اپنی بیوی کی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دین کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، دین ایک نصیحت ہے، نصیحت تو نہیں کر کے جا رہا میرے عزیزوں، میں آپ کو پیار محبت کی بات بتلا کے جا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ بن سلام پہلی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نیت سے کہ جا کے پرکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تورات انجیل کے آئینے میں، زبور کے آئینے میں جا کے دیکھوں، اللہ کا نبی ہے یا عام آدمی ہے، سردار ہے یا اللہ کا نبی ہے۔ جب میں حضور کی خدمت میں آیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، 4 باتیں رحمت عالم نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو سمجھا رہے تھے، 4 باتیں بتلا رہے تھے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا، او لوگوں سلام کو عام کر دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام میں پہل کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، او لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہاں ضرب لگتی ہے، یہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، سب سے بہترین ڈش سامنے پڑی ہے، مرغی کی ٹانگ سامنے پڑی ہے، اس نے آ کے کہا نطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے، بھوکا کھانے کے لیے آیا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اٹھا کے دے دے، پھر دیکھ اللہ تیرے پر رزق کے دروازے کیسے کھول دے گا، خیر کے دروازے کیسے کھول دے گا۔ اگر تو کسی کی دل جوئی کرے گا، رب اکبر کی قسم ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تیرے دل کو توڑے گا، تو دوسروں کے دل جوئی کر دے، اللہ تیرے دلوں کی دل جوئی کرے گا، اللہ سے فرما برداریاں کروائے گا، دنیا کا سکھ چین عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوڈان کے بہت بڑے خطیب منبر پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، آپ نے جمعے کے خطبے کو 1 منٹ بیان کیا، پھر منبر سے اتر کے صفحہ درست فرما لی۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا، او لوگوں ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ آپ کے علاقے میں دائیں بائیں سیلاب آیا تھا نا، بازار والے بریانی پکا کے لے گئے۔ میرے عزیزوں دیکھو، سچوں کا کام، سچوں کی محفل میں بیٹھا ہوں، سچوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں تو مجھے سچی بات کرنی چاہیے۔ بڑے شوق سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے چندہ اکٹھا کیا، اور
बरियान ये भी पकी, कोरमे भी पके। बड़े शौक से बच्चे अम्मी को कह के गए, अम्मी जी मैं भी थैली लेके बांटूंगा, अम्मी जी 200 रुपया दे दे, 1000 दे दे। सलाम ज़दगान के लिए चाचे रफीक के बेटे के साथ जाऊंगा, मोहम्मद बशीर के भतीजे के साथ जाऊंगा। अम्मा जी मेरा पुना है, अब्बू भी कह रहे हैं हाँ हाँ जाने दे। जब सलाम ज़दगान के पास पहुंचा, एक बाबा जी बैठे हुए थे। मैंने कहा बाबा जी ये थैली ले लो। उसने कहा करबला हो भला, लेकिन थैली दे दी, तूने दी, उसने ली, उसे खाने का अजर मिल गया, तुझे खिलाने का अजर मिल गया। तूने फौरन जेब में से मोबाइल निकाला और कहा बाबा जी जरा मुंह पर करना। बाबा जी उसे मुंह पर करना, बाबा जी ने यूं पर किया। तुझे सेल्फी नजर आई, उसकी आंख में शर्मिंदगी के आंसू नजर नहीं आए, नदामत के आंसू नजर नहीं आए। अल्लाह की कसम मैंने भी काफी जगह सलाम ज़दगान के नकदी अपने इदारे से, अपने हल्के के एतबार से, क्योंकि तकरीबन मेरा बयान पूरी दुनिया के 70-71 मुल्कों के अंदर चलता है और हर जगह के अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास हर मुल्क के नंबर है। बहुत सुबह से आता है, लेकिन हमारे मुल्क के हालात की वजह से मेरा वीजा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक जगह से मुझे राजनपुर से फोन आया, फिर सैफुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ने, रहमतुर रहमान दरखास्ती ने फोन किया कि मौलाना आप तो अवामी हल्के में जाते हो, कुरान खानियों में जाते हो, जलसे में जाते हो, खुदारा 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 दर्द दिल लोगों को, दर्द दिल लोगों को, लोगों की जरूरत पूरी करने वाले लोगों को मना कर दो। अगर किसी को राशन का थैला दे, किसी को आटे का थैला दे, खबरदार सेल्फी ना बनाया करो। इस सेल्फी की वजह से जरूरतमंद हाजतमंद अपने घरों में बैठ गए, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए चावल का थैला लेने बाहर नहीं आते। हमारी सेल्फी निकलेगी, खानदान के अंदर इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। फिर वो भी रोया और मैं भी रोया, कहने लगे मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम, चावल की थैली लेने के लिए लाइनों में वो बैठे हैं जो पूरे पूरे मदरसे का खर्चा चलाया करते थे, 20-20 मन गंदम दिया करते थे। और मेरे अजीजों, तूने दिया, उसने लिया, तुझे पता है, तेरे खुदा को पता। और मेरे अजीजों, कमेंट्स मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फॉलोअर बढ़ जाएंगे। $2-4 की खातिर तो अपने ईमान और तकवे को क्यों जाया कर रहा? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अद्दीन व नसीहा, दीन नसीहत है, सलाम का रवाज पैदा करना। अल्लाह अकबर। 4000 एकड़ का मालिक जा रहे हैं, अपने हारी को, मुलाजिम को सलाम करेगा। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर ना जाऊं तो क्या करूं? तो उनसे के अंदर हमारे रज़ाकार इमदादी सामान लेके गए। अल्लाह अकबर। लठ लेके लोग खड़े हो गए। बताओ, देवबंदी हो, लब्बैक वाले हो, अहले हदीस हो, कौन हो? अगर तुम इस फिरके के तो इधर जाओ, इधर नहीं जाना, इधर हो चले जाओ, इधर नहीं जाना। जब मेरे अजीजों मखलूक के खुदा पर रहम करने में नजरियात आ जाए, फिर कई वारियत आ जाए, मसलक आ जाए, फिर वो ज़कात कबूल नहीं हुआ करती, वो ज़कात मुंह पे मार दी जाती है। मेरे प्यारों, खुदा के वास्ते ऐसी तकसीम से बाद आ जाओ जिसमें रियाया, जिसमें दिखलावा, जिसमें रियाकारी आए। अल्लाह की कसम, वो चीज, वो हदिया, वो नजराना, वो सदका, वो खैरात, वो अतियात आसमानों पे नहीं जाते, बल्कि बंदे के मुंह पर वापिस मार दिए जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, जिन्होंने करबला के वाक़े के बाद कभी हंस के ना देखा। अल्लाह अकबर। 25 साल का जवान था। अल्लाह अकबर। मैं भी करबला के मैदान में पिछले साल गए तो पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी के साथ हम सामरे, बगदाद से पौने घंटे का रास्ता सामरे गए थे। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक तोहफे में लेने गए थे, आपकी तुरबत की मिट्टी लेने के लिए गए थे। हजरत जुनैद बगदादी का जुब्बा, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी, रहमत आलम के जुल्फ मुबारक के इतने लंबे बाल, 17-16 तबर्रकात वहां से लेके मैं खुद गया था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं अपना आप तुम्हें नहीं मनवाता, मेरे मोबाइल में खुतबा मौजूद है। बोली शाम मांगेगा तो मैं दूंगा, कोई मांगेगा मैं दूंगा। शेखुल हदीस इशा की नमाज के बाद मेरे अजीजों, वहां जलसे का रवाज कोई नहीं, माइक आगे लगा होता है, कैमरे आगे लगे होते हैं, बस कैमरा मीडिया सेल के जरिए कवरेज होती है। पूरे इराक के अंदर शेखुल हदीस का दर्स सुनाया जाता है। 60,000 उलमाए किराम पूरी दुनिया में एक वक्त शेखुल हदीस से दर्स हदीस सुनते हैं। ऐसी चिट्ठी चेहरे वाला, अभी हम खाना खाएंगे इंशाअल्लाह मैं दिखाऊंगा, ऐसी चिट्ठी चेहरे वाला आया। इधर पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी, इधर शेख अब्बास बैठे थे, सामने हम बैठे थे। अल्लाह अकबर। अरबी में
کہنے لگے تم ہو کون، تم کرتے کیا ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر روئے، کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے مسلسل 3 دن اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا پاکستان سے میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، پاکستان سے میرے بڑے خاص آ رہے ہیں، دیکھنا کم سے کم 3 دن کی خدمت